اب تو بکھر گئی وہ چیز ہماری تقسیم سے، بیشتر ہمارے جو گاؤں تھے اس گاؤں کے اندر جو زمیندار راجپوت یا جاٹ وغیرہ ہوتے تھے وہ گاؤں کے کمہار اور لوہار کو اپنی چارپائی پہ بیٹھنے نہیں دیتے تھے. آج کے زمانے میں یہ حساب ہم جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ تم سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو کوئی ان میں سے مٹی کے برتن بناتا ہے، کوئی لوہار کا کام کرتا ہے، کوئی کنجڑے کا کام کرتا ہے. کہا اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ کام کیا کرتے ہیں، سوال تو یہ ہے کہ دین میں ان کا مقام کیا ہے. ان کی ان باتوں میں نہ آ جانا. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر ان کو دھتکار دیا، اس قیمتی متاع کو دھتکار دیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے. قدم قدم پہ سوچتے چلے جائیے. وہ جو مفہوم لیا جاتا ہے عام، ابا اللہ کے رسول نے یہ کیا تھا، دیکھ رہے ہیں قرآن کس طرح اس کی تردید کرتا چلا جا رہا ہے. خدا کے اتنے واضح احکام کے بعد بھی آپ سوچتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ کہا کیا ہوگا. جی دھتکارنا نہیں، ان کو بڑی گراں بہا متاع ہے. یہ ایک اور ریفرنس لے لیجیے، بڑے اہم مقام ہے عزیزان من. ادھر تو یہ کہا تھا کہ ان کو کہیں دھتکار نہ دینا، ادھر مثبت ہے. یہ ہے 18/28 18/28. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. استقامت سے رہو انہی کے ساتھ جو ان کی نگاہوں میں، ان کی نگاہوں میں بہت ایسی متاع ہے، بڑی قیمتی متاع ہے. یہ استقامت سے رہو ان لوگوں کے ساتھ. یہ خصوصیت ان کی کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام قلب سلیم کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ، یہ ہے تمہاری جماعت. ان کے ساتھ مستقل مزاج استقامت سے رہو. ان کے ذہن میں کوئی اور مقصد مفاد مطلب ہے نہیں سوائے اس کے کہ دین کا فروغ ہو، خدا کا نظام قائم ہو. ان کو ساتھ رکھو اپنے. یہ جو اتنی بڑی بڑی مال اور دولت اور نما اور سامان آسائش اور ذبائش یہ لے کے آ جاتے ہیں تمہارے پاس کہ یہ وجہ کشش بن جائیں تمہارے لیے، انہیں دھتکار دو. یہ وجہ کشش نہیں ہو سکتے. کہو کہ بتاؤ تم قلب کس قسم کا لے کے ہمارے یہاں آئے ہو. اس بازار میں تو قیمت اس کی ہے، تمہارے اس مال و دولت کی قیمت نہیں ہے. قرآن کہتا چلا جا رہا ہے. اور ان کے متعلق خاص طور پہ ان کے لیے کہا. ایک اور ریفرنس 15/88 15/88 وَلَا تُمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے بہت مال و دولت ہے، بہت کچھ یہ پیشکش بھی کرتے ہوں گے، یہ سارا کچھ یہ بھی کہتے ہوں گے کہ اس سے تمہارے اس تحریک کو بڑا فروغ حاصل ہوگا. تمہارے پاس تو 4 پیسے بھی نہیں ہیں، جہاد میں جانے کے لیے سواریاں بھی نہیں ہیں، ہم یہ سب کچھ دیتے ہیں، ہماری ایک شرط مان لو، قطعاً نہ مان. کہا یہی جو اس قسم کے یہ جن کو کہتے ہیں نا کہ یہ متاع قاصد ہیں، یہ غریب ہیں، کیا بات، ان کو سنبھالو اور اس طرح ان کی حفاظت کرو جیسے مرغی اپنے چوزوں کی حفاظت کرتی.
یہ چیزیں قرآن کے مشتمل مقامات میں ہیں. میں نے چند ایک صرف حوالے دیے ہیں آپ. اس سے آپ نے دیکھ لیا کہ تصریف آیات سے بات کیسے صاف ہو جاتی ہے. بات یہ ہمارے سامنے آئی، اباسا کا تو لفظ ہی آ گیا کہ یہ قریش کے یا تو کچھ بڑے بڑے سردار تھے یا شاید ایک ہی سردار تھا. جو کچھ قرآن نے بتایا ہے نا کہ وہ آیا کرتے تھے، آ کے پھر رسول اللہ کے ساتھ اس معاملے میں گفتگو کیا کرتے تھے، بحث کیا کرتے تھے. آپ بھی کوشش کرتے تھے کہ وہ لوگ کسی طرح سے سمجھ جائیں، صحیح راستے پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، یہ ہوا کرتا تھا. اور یہ چیز بھی قرآن نے بتائی کہ بات یہ ہوتی تھی کہ ان کی نگاہوں میں یہ لوگ پست درجے کے جو تھے کمین لوگ جن کو وہ کہتے تھے، اپنے سے پست خیال کرتے تھے. پہلی چیز یہ ہوتی تھی کہ وہ انہیں بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اب یہ چیزیں ہمارے سامنے تصریف آیات سے آ گئیں. اب آئیے قرآن کی طرف. اس اباسا کو دیکھ کے کہ وہ قریش کا ایک نمائندہ مال و دولت میں مستغنی وہ آیا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے. اور اتنے میں ان جاءہ الاعمیٰ، یہ تو محفل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بارگاہ نبوی ہے. کسی شہنشاہ کا دربار تو نہیں ہے، کسی بڑے سردار کا دربار نہیں ہے کہ وہاں کسی غریب آدمی کی، کسی چھوٹے آدمی کی وہاں باریابی نہیں ہو سکتی. تو کھلا ہوا دربار تھا. ٹھیک ہے. ان جاءہ الاعمیٰ، لفظ اعمیٰ کے اندر عربی زبان میں اعمیٰ نابینا کو بھی کہتے ہیں، اندھے کو بھی کہتے ہیں، اور جو مال و دولت سے محروم ہو اسے بھی کہتے ہیں. جامع لفظ قرآن یہاں لے آیا ہے، اندھا بھی اور غریب بھی. پہلی چیز تو یہ بھی معلوم نہیں کیسے عام طور پہ یہاں ہمارے ہاں بھی اندھے کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. عجیب بات ہے یہ. حالانکہ وہ تو بڑی ہمدردی کے قابل ہوتا ہے. پہلے تو اندھا ہونا ہی، پھر غریب ہونا بھی. اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کون تھا. بات جو تھی ان کے لیے اس بات کی، جس چیز نے ان کے ماتھے پہ تیوری ڈالی وہ یہ تھا کہ وہ ان میں سے کوئی سردار نہیں تھا جو آیا، بلکہ ایک قریب آیا اور اتفاق سے وہ اندھا بھی تھا، جنہیں یہ لوگ بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. یہ کیوں آیا؟ اس بنا پر اس قریش کے نمائندہ نے ماتھے پہ تیوری ڈالی، منہ بسورا اور نہایت نفرت کی نگاہ سے دیکھا. بات صاف ہو گئی. قرآن کے دیگر مقامات کے مطابق ہوگا یہ مفہوم. نام کیا تھا قریش کے نمائندے کا، تعارف کیا تھا اس اندھے کا جو آیا، اس سے غرض ہی نہیں. اس کے بغیر قرآن کی بات جو قرآن کہہ رہا ہے وہ صاف ہو گئی. یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے. اور قرآن نے جب نام نہیں دیا ہے تو ہمیں اس تجسس کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ذریعہ کیا ہے تجسس کا؟ ذریعہ تو ہے آپ کی یہ روایات. ادھر آپ جائیں تو یہ سارا کچھ اباسا کا فائل رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے. اور پھر میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن عبرت و معزت کی تلقین و تعلیم کی کتاب ہے قیامت تک کے لیے. تاریخی کتاب نہیں ہے کہ یہ واقعات ہیں اور اس میں سن اور ڈیٹس اور تاریخیں اور نام اور مقام سارے اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں. یہ تو تاریخی کتاب میں ہوتا ہے. اس نے تو ایک اصول جو ہے زندگی کا اور دین کی اساس جو ہے وہ پیش کرنی ہے. اور وہ یہ چیز تھی کہ یہ بڑے بڑے مالدار لوگ، سردار لوگ، نفرت کے پروردہ لوگ وہ برداشت ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ چھوٹے درجے کے لوگ جو ہیں وہ اس جماعت کے اندر آ جائیں. ان جاءہ الاعمیٰ. پھر میں یہ عرض کروں گا، کاش آپ کے سامنے قرآن کے نسخے ہوتے تو دیکھتے یہ آیتیں کیسے آ رہی ہیں. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ. اب یہاں پھر یہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے قرآن کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا پتہ ہے کہ یہ اس سے نصیحت حاصل کر لے اور باقی نہ بن جائے. رسول اللہ سے نہیں کہا جائے.
یہ خدا کی طرف سے وہی آ رہی ہے. رسول اللہ